آدھی رات کو 6 بچوں کا ابا اپنی گرل فرینڈ کو بڑے ہی رومانٹک موڈ میں مسکراتے ہوئے شرارت سے اپنا نچلا ہونٹ دبائے میسج کرنے میں مصروف تھا۔ اسی دوران اس منچلے دل پھینک شخص کی بیوی اپنے 2 ماہ کے منّے کا پیمپر تبدیل کرنے کی غرض سے نیند سے جاگ اٹھی۔ یہ تم اب تک موبائل میں گھسے ہوئے کیا کر رہے ہو بھائی؟ دل نہیں پڑتا تمہارا سارا دن انگلیاں چلاتے چلاتے، جو تم اب رات کو بھی موبائل لے کر بیٹھ گئے ہو؟ کیا تمہیں صبح دفتر نہیں جانا؟ اور یہ ادھر دکھاؤ نا ذرا اپنا موبائل مجھے۔ بیوی کے نیوں اچانک دھاڑنے پر شوہر بیچارہ سٹپٹا سا جاتا ہے اور بوکھلاہٹ میں موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر منّے کے پیمپر پہ گرتا۔ بیوی جھپٹ کر موبائل فون اپنے قبضے میں لیتے ہوئے چلا اٹھتی ہے، آج آیا نا یہ منحوس مارا فون میرے ہتھے! رک جاؤ ابھی دیکھتی ہوں آئی ڈی ٹٹول کر تمہارے اعمال نامے۔ آخر منّے کے ابا میرے سونے کے بعد اس بڑھاپے میں کیا گل کھلا رہے ہیں؟ اب بیوی لاسٹ میسج سے بآواز بلند پڑھنا شروع کرتی ہے: جانو، تم سے بات کرنے کے بعد میرے دن بھر کی تھکن کافور ہو جاتی ہے، اور پلیز میرے سامنے وضاحت مت دیا کرو، میں تو تمہارے کچھ بھی نہیں کہے بنا تمہارے دل کے نئے خانوں میں چھپی ہر بات کو سمجھ لیتا ہوں۔ اپنی پول پٹیاں کھولتے دیکھ کر ڈر کے مارے شوہر پر لرزی طاری ہو جاتی ہے اور ہاتھ پیر برف کی مانند ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں۔ زوجہ محترمہ، میرا موبائل فون ادھر دو، کچھ ادب و آداب، تمیز، لحاظ سیکھ لو۔ کیا تمہیں کسی نے یہ نہیں بتایا کہ جاسوسی کرنا یا کسی کی ذاتی باتیں پڑھنا کتنا بڑا گناہ کبیرہ ہے؟ پردہ رکھنا بھی کوئی چیز ہے یار! اور میں تو ویسے بھی تہجد کی نماز پڑھنے اٹھا تھا۔ منّے کے ابا، بند کر دو اب یہ ڈرامے بازی۔ بڑے آئے تہجد گزار، صاف صاف شرافت سے اگل دو یہ تم کس عورت کے ساتھ اتنی رات کو رومانس فرما رہے تھے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اللہ بیڑا غرق کرے تمہارا۔ تم 6 بچوں کے ابا ہو، تھوڑی سی بھی حیا نہیں آئی؟ میرے سو جانے کے بعد چھپ چھپ کر غیر عورتوں سے عشق لڑا رہے ہو؟ ویسے کیا خوب ٹیلنٹ پایا ہے منّے کے ابا تم میں بھی، جو عورت کوسوں دور بیٹھی ہے اس کے دل کی بات فٹافٹ سمجھ جاتے ہو، اور میں بک بک نصیب جلی 24 گھنٹے تمہارے ساتھ رہ رہی ہوں، تم نے کبھی میرے احساس و جذبات کو سمجھنے کی رتی برابر کوشش نہیں کی؟ منّے کے ابا، کبھی تم نے یہ سوچا کہ میری بیوی کو کیا اچھا لگتا ہے، کیا برا لگتا ہے؟ تم شادی شدہ مرد کتنے دھوکے باز ہوتے ہو، حواس کے پجاری! تم بیویوں کے ساتھ بے وفائی کر کے آخر تم مردوں کو ملتا کیا ہے؟ ہم بیویوں بیچاری جو پوری ایمانداری سے اپنے شوہروں تک محدود رہتی ہیں، کبھی بے ایمانی تک نہیں کرتی، لیکن تم مرد ایک عورت پر قناعت نہیں کرنا جانتے۔ صحیح کہا ہے کسی نے، مرزاد طوطا چشم اور بڑی ہی چلاکو مخلوق ہے، اللہ بچائے تم جیسے ارجائیوں سے۔ منّے کے ابا، میں چھوڑوں گی نہیں تمہیں اور تمہاری اس لیلا کو، ٹھہرو ابھی کال کر کے مزہ چکھاتی ہوں غضب خدا کا۔ 6 بچوں کے ابا پر ایک غیر عورت رات کے اس پہر ڈورے ڈال رہی ہے، بڑی ہی بے شرم عورت ہے ویسے وہ۔ منّے کے ابا آج واقعی رنگے ہاتھوں پکڑ جا چکے تھے، اس لیے اب وہ بیچارے سر کھجاتے ہوئے ایک آخری کوشش کرتے ہیں: زوجہ محترمہ، خدا را بس کرو جاؤ، کتنی کلاس لوگی اب تم مجھے بے قصور کی بیکار میں خواہ شک پہ شک کیے چلی جا رہی ہو، اپنے شوہر پر کیوں خود کو ہلکان کرے جا رہی ہو؟ اللہ پاک کی قسم، کبھی بھی کتاب پہ ہاتھ رکھوا لو، میں تو کبھی بھی غیر عورتوں کو لفٹ نہیں کراتا، لیکن اف، یہ آج کل کی بگڑی ہوئی لڑکیاں خود ہی ہم بیچارے سیدھے سادے مردوں کو خراب کرنے میں پڑی رہتی ہیں۔ پتہ نہیں کون سی لڑکی ہے روزانہ مجھے میسج کر کے تنگ کر رہی تھی، بس آج میں نے اس کا دماغ اپنے اسٹائل میں درست کر رہا تھا، تم بھی نہ جانے کیا سمجھ بیٹھی۔ منّے کے ابا، یہ الو مجھے مت بنانا، تمہارے میسج سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ تم یہ برسوں کے یارانہ ہے تمہارا پرانا۔ ارے کب نیک بخت، بتا تو رہا ہوں، یہ لڑکی کچھ دنوں سے مجھے مسلسل تنگ کر رہی تھی، اور تو میں تو شریف نمازی پرہیزی اور صاف ستھرا سا مرد ہوں، اس کی باتوں میں نہیں آیا۔ ہاں، اگر میری جگہ کوئی اور ہلکے ایمان والا ڈھیلا ڈھالا مرد ہوتا تو کبھی کا سیٹ ہو چکا ہوتا، اور تم روتی رہ جاتی ایک کونے میں بیٹھ کر۔
زوجہ محترمہ مت لگاؤ مجھ پر یہ بے گناہ پر اتنے سنگین الزامات، ایسا نہ ہو کہ تم پر اللہ کا عذاب نازل ہو جائے۔ منّے کے ابا اپنی آنکھوں میں مگرمچھ کے آنسو اور چہرے پر ایسی معصومیت لیے بیٹھے تھے کہ زوجہ محترمہ کو چھوڑ کر ان تو پوری دنیا پر اس 420 جھوٹے جعلی مولانا پر آنکھیں بند کر کے یقین کرنے کو تیار ہو جاتی، لیکن منّے کی اماں بھی ایک شاطر عورت تھیں، اپنے شوہر کے لوز کریکٹر سے بخوبی واقف تھیں۔ ظاہر سی بات ہے بیوی سے بھی بھلا کبھی چھپتے ہیں شوہروں کے خفیہ راز۔ اب نوٹنکی نہ کرو منّے کے ابا، میں بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں تم جیسے روزے نماز والے منافق مولویوں کو داڑھی کے روپ میں شیطان ہوتے ہو۔ تم مذہب کو کھیل بنا کے تماشا بنا کے رکھا ہوا ہے، اپنی عمر اور ان سفید بالوں کا بھی لحاظ نہیں کرتے۔ آخر کیا کمی ہے مجھ میں جو تم کسی سے اس طرح کی دل لگائے بیٹھے ہو؟ اور ہاں ایک بات تو بتاؤ مجھے، تم کیا وہ لڑکی پاگل یا اندھی ہے؟ اس نے تمہیں دیکھا نہیں ہے کہ تمہاری جوانی کے دن ڈھل چکے ہیں، تمہارا پاسپورٹ ویزا ریڈی ہے، تم کس وقت بھی اوپر نکل جا سکتے ہو۔ کچھ ضرورت سے زیادہ خود کو کمارا ظاہر کیا ہوگا یا کسی نوجوان لڑکے کی تصویر بھیجی ہوگی، ورنہ کوئی لڑکی بھلا تم جیسے بڈھے کھوسٹ 6 بچوں کے ابا پر کیوں فدا ہونے لگی؟ سچ اگل دو، شرافت سے گرل فرینڈ ہے نا وہ تمہاری؟ بولو۔ منّے کے ابا سر جھکائے کر مت بیٹھو، ورنہ رات کے اس پہر تمہارے ابا اماں بہن بھائیوں اور بھانجوں کو اکٹھا کر کے تمہاری وہ عزت کروں گی کہ تم کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گے۔ ہاں ہاں ہے وہ میری دوست، بس دوست اور کچھ بھی نہیں۔ منّے کے ابا سر تھامے یکدم سے چلا اٹھے، میرا سکون ہے، میرا چین ہے وہ لڑکی، سیرش نام ہے اس کا، انٹر کی طالبہ ہے۔ سارا دن کی تھکن کے بعد خود کو تھوڑا ریلیکس کرنے کے لیے اگر کچھ گھڑی میں اس لڑکی سے بات کر لیتا ہوں تو اس میں کیا برائی ہے؟ وہ صرف میری دوست ہے بس۔ زوجہ محترمہ میں تم سے کوئی بے وفائی نہیں کر رہا، میں تمہارا ہوں اور تمہارا ہی رہوں گا۔ ارے نیک بخت، میں 10 جگہ منہ مار کر آتا تو تمہارے پاس ہوں نا۔ بس منّے کے ابا ٹوٹ گئی آج اعتبار کی ڈوری۔ اب ہم عورتیں بھی اپنا ذہن سکون غیر مردوں میں ہی تلاش کر کے دوستیاں کرنے لگ جائیں تو قسم اللہ پاک کی تم مرد ذات سے برداشت نہ ہو پائے گا۔ نکال بھار کرو گے تم لوگ ہم عورتوں پر بد چلنی کا الزام لگا کر۔ زوجہ محترمہ میری بات تو سنو، تم غلط سوچ رہی ہو۔ منّے کے ابا چپ کر جاؤ، پھوٹ گیا آج تمہارا بھانڈا۔ مجھے تمہاری کسی بات پر اعتبار نہیں ہے، میں اب اس سیرش کی بچی کا دماغ درست نہیں کر لوں گی مجھے سکون نہیں ملے گا۔ ارے زوجہ محترمہ تم کیا کر رہی ہو؟ اس بیچاری کو کچھ نہیں کہو، بہت حساس لڑکی ہے وہ۔ تمہارے سب سے چھوٹے والے منّے کی قسم کھا کر بول رہا ہوں، ابھی تمہارے سامنے سیرش کو ہر جگہ سے بلاک کیے دیتا ہوں۔ منّے کے ابا مجھے اب تمہارے جیسے فراڈیے آدمی پر اعتبار نہیں رہا، تم میری آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہو۔ تم میرے سامنے سیرش کو بلاک کرنے کے بعد مجھ سے چھپ کر دوبارہ نئی آئی ڈی بنا لو گے اور پھر اس لڑکی سے عشق و معشوقی میں لگ جاؤ گے۔ منّے کے ابا خوب جانتی ہوں تمہیں، تم کبھی نہیں سدھرو گے، لہٰذا میں نے فیصلہ کر لیا ہے، صبح ہوتے ہی تمہارے گھر والوں کے سامنے تمہاری تمام کرتوتوں کا پول کھولنے کے بعد تمہیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ چھاڑ کر اپنے ابا کے گھر چلی جاؤں گی، کیونکہ تم اب اس قابل اعتبار نہیں رہنا مجھے تمہارے ساتھ۔ ارے نیک بخت میرے 6 بچوں کی اماں، میرا پہلا پیار، تم یہ کیوں میری عزت کا جنازہ نکالنے کا پروگرام بنا رہی ہو؟ اتنا ظلم مت ڈھاؤ جانم مجھے غریب پر۔ میں ابھی سیرش کو بلاک کر دیتا ہوں، دیکھو میں تمہارے سامنے بلاک کر رہا ہوں۔ منّے کے ابا اب تم بلاک کرو اس کمسن حسینہ کو یا اپنے کلیجے سے لگاؤ، لیکن میں رکنے والی نہیں ہوں تمہارے اس گھر میں۔ ابھی اپنے چھوٹے بھائی کو کال کر کے تمہارے تمام کارناموں سے آگاہ کرتی ہوں تاکہ وہ صبح ہی آ کر مجھے یہاں سے لے جائے۔ بس ٹوٹ گیا ہمارا تمہارا رشتہ۔ آ گیا گڈو تو چل جلدی سے یہ بیگ اٹھا اور لے چل مجھے اس گھر سے۔ اب نہیں رکوں گی تیرے چھچورے دلہا بھائی کے ساتھ۔ آپی پلیز روئیں نہیں، میں بات کرتا ہوں دلہا بھائی سے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس طرح گھر نہ چھوڑیں، آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ ارے کیا بات کرے گا تو اس فراڈی آدمی سے؟ میں نے خود اپنی ان آنکھوں سے محبت بھرے میسج پڑھے ہیں جو تیرے دلہا بھائی میرے سو جانے کے بعد اس چڑیل کو کرتے تھے۔ گڈو چل بس جلدی سے رکشہ لے آ، مجھے نہیں رکنا ایک منٹ بھی ادھر۔ اور گڈو سمجھا نا اپنی آپی کو، ذرا سی بات کا بتنگڑ بنا کر مجھے چھوڑ کر جا رہی ہیں۔
دلہا بھائی اور آپی، آپ دونوں تسلی سے بیٹھ کر میری ایک بات سن لیں پلیز۔ اس کے بعد جو بھی سزا دینا چاہیں گے مجھے قبول ہوگی۔ آپی، میں گناہگار ہوں آپ کا۔ وہ بات دراصل یہ ہے کہ دلہا بھائی کی گرل فرینڈ، دلہا بھائی کے دل کا سکون، دلہا بھائی کی کمسن محبوبہ، وہ انٹر کی حسین طلبہ کوئی اور نہیں، میں ہوں۔ میں ہی سیرش بن کر دلہا بھائی کو کافی عرصے سے بیوقوف بناتا رہا ہوں۔ کیا کرتا، اپنی آپی نوکری ملتی نہیں ہے اور ابو خرچہ پانی کے لیے پیسے دیتے نہیں تھے۔ آپی، میرے پاس موبائل میں بیلنس ڈلوانے کے تک کے پیسے نہیں ہوتے تھے، بھوسی ٹکڑے 3 ڈبے بیچ کر گزارا کر رہا تھا۔ میں بھی اچھی ڈریسنگ کرنا چاہتا ہوں مگر جیب خرچ میں پھوٹی کوڑی تک نہیں ہے۔ ایک ایک پائی کو ترس رہا تھا۔ پھر میرے اس ویلے دماغ میں ایک پلان آیا، کیوں نہ دلہا بھائی کو پٹا کر خوب تگڑی رقم بٹوری جائے۔ چونکہ میں دلہا بھائی کی ٹھرکی طبیعت اور سوری میرا مطلب ہے کہ نرم طبیعت سے بخوبی واقف تھا، اس لیے مجھے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی انہیں بیوقوف بنانے کی۔ میں نے سیرش نام کی لڑکی کی فیک آئی ڈی بنائی اور بے حد خوبصورت سی لڑکی کی پک لگائی، خود کو انٹر کی طالبہ ظاہر کیا۔ دلہا بھائی میری چکنی چپڑی باتوں سے متاثر ہونے لگے۔ انہیں ایسا لگنے لگا کہ میں ہی وہ لڑکی ہوں جو ان کے مزاج کو اس دنیا میں سب سے زیادہ سمجھتی ہوں۔ آپ ہی میں مجرم ہوں آپ کا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا میری اس شرارت سے آپ کی شادی شدہ زندگی تباہی کے دہانے پر پہنچ جائے گی۔ مجھے معاف کر دیں آپ ہی، آپ گھر چھوڑ کر نہ جائیں۔ گڈو اپنی آپی کے قدموں میں ندامت سے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ گڈو کے بچے، اتنی خطرناک شرارت! تجھے اندازہ بھی ہے کہ تیری اس حرکت کی وجہ سے اپنا گھر برباد کرنے جا رہی تھی؟ خدا کے لیے اب ایسا مذاق کسی اور کے ساتھ کبھی مت کرنا۔ چل اب یہ رونا دھونا بند کر اور آرام سے بیٹھ، میں تیرے لیے ناشتہ لے کر آتی ہوں۔ اور ہاں منّے کے ابا، تم پر بھی خوب شاباش ہے، ویسے تم بھروسے کے لائق مرد نہیں ہو۔ کوئی بھی آ کر تمہیں دانا ڈالے گا تم چل پڑو گے اس کے پیچھے۔ صبر کر جاؤ، تمہاری خبر تو میں اب خوب جم کر لوں گی۔ آج منّے کے ابا اپنی زوجہ محترمہ اور گڈو کے سامنے مارے شرم کے چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کو بھی تیار تھے۔ اللہ میری توبہ، کیا کیا رومانٹک باتیں کر ڈالی تھیں میں نے اس گڈو کے بچے سے اپنی گرل فرینڈ سمجھ کر۔ واقعی اللہ بڑا ٹھرکی ہوں میں، اللہ معاف کرے مجھے۔ میں تو اس بدماش گڈو سے شادی کے لیے بھی رابضت تھا۔ اب سمجھ آیا کہ سیرش شادی کا سنتے ہی ڈر کیوں جاتی تھی۔ منّے کے ابا نے ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے سوچا، ہائے، ویسے یہ سیرش تھی بڑے کمال کی۔ کہانی آپ کو کیسی لگی آپ ضرور بتائیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کرتے رہیں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیں۔ بہت شکریہ۔